السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلق اہم خبر شیئر کرتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو روک دیا ہے کہ نیب کے حکام کے خلاف، اسپیشلی ڈی جی نیب لاہور جو ہیں شہزاد سلیم، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ گزشتہ روز ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو روکا جائے کہ وہ میرے خلاف کارروائی نہ کریں، اور یہ بھی موقف اپنایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور جو ہیں، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ مل کر طیبہ گل جو خاتون ہیں ان کو ہراساں کیا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی تھی، اور طیبہ گل نے پی اے سی میں یہ کہا ہے کہ میرے کپڑے اتروا کے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے حکم پر، ان کے کہنے پر میری ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اب اتنا سنگین الزام، اور وہ خاتون رو بھی رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ اس کے بعد جاوید اقبال کو بھی پی ایس سی نے سمن کیا، طلب کیا، لیکن وہ نہیں آئے ایک اجلاس میں عید سے پہلے، اور کہا کہ جی میں عید کرنے کوئٹہ آ گیا ہوں۔ پھر ڈی جی نیب لاہور بھی بھاگ رہی ہیں۔ نیب کو آلریڈی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حکم دے چکی ہے کہ اپنے اثاثے شو کریں، نیب کے چیئرمین ہوں، ڈی جیز ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں نیب کے، ان کو پی ایس سی نے حکم دیا ہے کہ اپنے اثاثے شو کرو، لیکن اس سے بھی نیب بھاگ رہی ہے۔ نیب کے حکام نے، چیئرمین نیب جو قائم مقام ہیں ظاہر شاہ، انہوں نے پی ایس سی کے سامنے دوسرے اجلاس میں آ کر کہا مہینہ گزر گیا، مہینہ ان کو دیا گیا تھا کہ مہینہ آپ کو دیتے ہیں، 7 جون کو حکم ملا تھا، اور 7 جولائی تک ان کو ٹائم دیا گیا تھا، لیکن 7 جولائی کے بعد جو اجلاس ہوا اس میں ڈی جی نے چیئرمین نیب نے قائم مقام جو ہیں ظاہر شاہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم اثاثے شو اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے، آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پی ایس سی کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو نور عالم خان جو پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس پہ اظہار برہمی کیا اور ان کو وارننگ دی کہ بھائی آپ کو اثاثے تو شو کرنے پڑیں گے، کیونکہ نیب حکام یا نیب کے افسران جو ہیں وہ آسمان سے اتر کر نہیں آئے، وہ کہیں کسی باہر کے ملک سے نہیں آئے، برطانیہ سے نہیں آئے، وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ تو پاکستان کے قوانین کے تحت وہ بھی اپنے اثاثے شو کر سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کر سکتے ہیں، وزراء کر سکتے ہیں، سیاستدان کر سکتے ہیں، باقی اداروں کے افسران کر سکتے ہیں، تو نیب بھائی کس کھیت کی مولی ہے کہ نیب کے حکام نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ نور عالم خان نے ان کو جھاڑ پلائی تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ ڈی جی نیب کراچی جو تھے، بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، وہ کانپتے کانپتے نور عالم خان کو کہا سر، آخر میں اجلاس جب ختم ہو رہا، سر میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، سر وہ یہ تو ہمارے جوانوں کا مورال ڈاؤن ہوگا، یہ انسلٹ ہوگی، تو وہ پھر کس طرح لوگوں کو پکڑیں گے؟ تو نور عالم خان نے کہا اچھا ابھی چبین ہے، جس وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے، نیب کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ بریگیڈیئر منیر نے کی تھی نا خودکشی، چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا کہ نیب نے اتنا میرا جینا حرام کر دیا ہے جو میں اب خودکشی کرنے پر مجبور ہوا ہوں، اور خودکشی کر لی۔ ایک پروفیسر نیب کی کسٹڈی میں مارے بھی گئے تھے، قتل بھی ہوئے تھے۔ تو نیب ایک قاتل ادارہ بن چکا ہوا ہے۔ نیب کے سر پہ پتہ نہیں کتنے، کوئی 1 درجن کے قریب تو لوگوں کے قتل کا الزام ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے یہ ساری ڈیٹا اکٹھے کی ہوئی ہے، بیرونی ملک سے بھی انہوں نے ڈیٹا اکٹھے کی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کس مصلحت کی وجہ سے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ جی سینٹ میں احتساب ہوگا نیب کا، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل ہی کر لی ہو، نیب کے ساتھ کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہو، لیکن سلیم مانڈوی والا چپ ہو گئے۔ اب یہ بیڑا اٹھایا ہے نور عالم خان نے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے، کیونکہ ایک تو نور عالم خان کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ سابق چیئرمین نیب جو ہیں، طیبہ گل کا قصہ الگ ہے، یہ کٹا الگ کھلا ہوا ہے ان کے خلاف، کے جو ہراساں کیا، ویڈیو اسکینڈل جو آیا تھا جاوید اقبال کا، وہ الگ ہے، کیونکہ طیبہ گل نے خط لکھا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ مجھے انصاف دلوایا جائے، اور ان کو جب بلایا گیا طیبہ کو بھی، جاوید اقبال کو بھی، تو طیبہ تو آئیں، انہوں نے بیان دیا پی ایس سی کے سامنے، لیکن جاوید اقبال نہیں آئے،
اور ڈی جی نیب ان پر بھی الزام ہے سنگین قسم کا، وہ بھی نہیں آنا چاہ رہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، چیف جسٹس جو قائم مقام ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے سماعت کی ہے۔ ایک تو پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑا سوال یہ امپارٹنٹ اٹھتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی کمیٹی ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی عدالتوں میں چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایک تو قاسم سوری والی رولنگ چیلنج ہوئی، اس سے پہلے ایک ایاز صادق کی رولنگ تھی، اس کا بھی معاملہ آیا تھا۔ اب یہ ایک ڈبیٹ ابھی چل رہی ہے، لیکن عدالتوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں، عدالتیں نوٹس بھی لے رہی ہیں۔ قاسم سوری والا تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی نا، عمران خان، قاسم سوری، اسمبلیاں توڑ دی، رولنگ دی اور سپریم کورٹ نے دیکھا اور بعد میں فیصلہ بھی دے دیا کہ یہ آئین کی وائلیشن کی گئی ہے، غداری کا مقدمہ اگر پارلیمنٹ چاہے تو چلا سکتی ہے، ایک جج نے یہ بھی لکھا تو مظہر عالم نے۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج نوٹس جاری کر دیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو۔ اٹارنی جنرل نے ان کو کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو استدعا کی، چیف جسٹس کو، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نوٹس جاری نہ کریں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نوٹس جاری کرنے کا مطلب ہے چیئرمین پی ایس سی کو نوٹس کر رہے ہیں آپ۔ تو اس پر چیف جسٹس قائم مقام نے کہا، عامر فاروق صاحب نے اٹارنی جنرل کو، کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں والی باتیں کیا کریں، اگر چیئرمین سینٹ پیش ہو سکتے ہیں، ان کو نوٹس ہو سکتا ہے، تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور ان کو منع بھی کیا گیا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور جو شہزاد سلیم ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، اور یہ بھی کہا ہے عدالت نے کہ ہم کوئی اسٹے وغیرہ نہیں دے رہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی اسٹے دے رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رہی ہے پی ایس سی ڈی جی نیب کے، یا وہ نہ کریں فی الحال، اور اگلی سماعت تک یہ معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اس پہ رد عمل کیا آتا ہے پی ایس سی کا، پی ایس سی کے چیئرمین کا، پی ایس سی کے ممبران کا، یا جو آئینی ایکسپرٹس ہیں پارلیمنٹ کے، رضا ربانی ہیں یا باقی جو لوگ ہیں، ان کا رد عمل کیا آتا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کی کارروائیوں پہ عدالتوں میں اگر اس طرح جائیں گے لوگ تو یہ ساری پارلیمان کی جتنی بھی کارروائیاں ہوتی رہیں گی وہ عدالتوں میں چیلنج ہوتی رہیں گی، پھر پارلیمنٹ کو ختم ہی کر دیں، پھر پارلیمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی ڈبیٹ طلب معاملہ ہے، بحث ہے۔ اس پہ یقینی طور پر آئینی ایکسپرٹس اور پارلیمنٹرینز اس پہ بحث کریں گے، رد عمل بھی اپنا دیں گے، لیکن فی الحال پی ایس سی کو منع کر دیا گیا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور کے خلاف کارروائی نہ کریں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہ کریں۔ اور انہوں نے تو کہا تھا کہ جی پی ایس سی کی جو 7 جون والی کارروائی ہے وہ کالعدم قرار دی جائے، کیونکہ 7 جون کو ان کو کہا گیا تھا اساس شو کریں، اپنے باپ دادا سے، پردادا سے جو ملکیتیں آپ کو ملی ہیں ورثے میں، وہ بھی شو کریں کہ آپ کے پردادا نے آپ کے دادا کو کتنی زمین دی، آپ کے دادا نے آپ کے بابا کو کتنی دی، آپ کے باپ نے آپ کو کتنی دی، اور اب آپ کے پاس کتنی ہے۔ یہ ایک خسرہ بھی آگے پیچھے ہوا تو پھر وہ گڑبڑ ہوئی ہے، سمجھ لیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، اولادوں کا، سب کا، بیویوں کا، سب کے اساس شو کریں۔ تو اب نیب بھاگ رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو نیب والے دودھ کے دلہے ہیں، بہت اچھے ہیں، ایماندار ہیں، لیکن نیب بھاگ کیوں رہا ہے؟ نیب کے حکام بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو دال میں کالا ہے یا تو دال ہی پوری کالی ہے۔ تو چور کے داڑھی میں تنکے والا کام ہے نا، نیب تبھی بھاگ رہا ہے۔ اگر نیب میں کالی بھیڑیاں یا کالے بھیڑیے نہ ہوتے تو پھر نیب کو نہیں بھاگنا چاہیے نا، نیب کو بھی ظاہر ہے پاکستان کا قانون جو باقی لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے وہ نیب پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، نیب پہ بھی ہونا چاہیے، نیب بھی اسی قانون کو جواب دہ ہونی چاہیے، کسی کو تو نیب بھی جواب دہ ہونا چاہیے نا۔ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، سپریم ادارے کے سامنے اگر نہیں وہ پیش ہوتی تو کس کے پاس پیش ہوگا؟ پارلیمنٹ کے میں مثال دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، تو نون لیگ اس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں عابد شیر علی ایجوکیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔
اور عبدالحمید ڈوگر جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی بیٹی کا امتحان میں نمبرز کا کوئی معاملہ آیا تھا کہ سفارش کر کے بیٹی کو، چیف جسٹس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نمبر زیادہ دلوائے گئے ہیں۔ اس پر کمیٹی نے نوٹس لیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو سمن جاری کیا تھا عابد شیر علی نے۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے جاری کر دیا تھا، چیف جسٹس تو پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس پہ بڑی ڈیبیٹ چلی تھی کہ بھائی چیف جسٹس آف پاکستان کو کمیٹی کیسے بلا سکتی ہے، تو عابد شیر علی نے کہا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ہے، سپریم ادارہ ہے، اور پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ بلا سکتی ہے چیف جسٹس کو بھی۔ تو اب اس وقت دیکھیں پارلیمنٹ اتنی سپریم ہے کہ عابد شیر علی اگر کمیٹی کے چیئرمین ہے، جو ایک ایوان کی کمیٹی ہے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دونوں ایوانوں کی کمیٹی ہے، یعنی پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ ہے پوری، آدھی پارلیمنٹ سمجھے، تو اس کا حصہ ہے یہ، لیکن اس کا چیئرمین کو نوٹس جاری کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ان کے خلاف چلی جاتی ہے نیب، جو ہے نیب کے جو حکام ہیں وہ چلے جاتے ہیں عدالتوں میں۔ اب یہ سلسلہ اگر پارلیمنٹ کا اسی طرح عدالتوں میں اگر چلتا رہا اور چیلنج ہوتا رہا، تو پھر تو پارلیمنٹ کی کوئی کارروائی اسٹے نہیں کر سکتی، اور پھر ساری کارروائی کالعدم قرار دلوائی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ پارلیمنٹرین یقیناً ڈیبیٹ کریں گے۔ نور عالم خان کا ایک آخری بات میں بتاؤں، نور عالم خان کو نیب نے بھی بڑا تنگ کیا تھا، سچی بات یہ ہے۔ وہ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ذاتی بدلہ لے رہے ہیں، لیکن نور عالم خان کے ساتھ زیادتیاں نیب نے کی ہیں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے، رکن قومی اسمبلی تھے، تو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پالیسیوں کے خلاف تقاریر کرتے تھے، تو عمران خان کے حکم پر بقول نور عالم خان کے کہ عمران خان کے حکم پر پھر نیب نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے کہ عمران خان نے ان کو کہا کہ یار نور عالم خان کو تو سیدھا کرو، یہ روز ہمارے حکومت کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، ہمارے ایم این اے ہو کے، تو اس کا کھول دو اس کے فائلیں۔ تو نور عالم خان کی خواہ میں نور عالم خان کے خلاف بقول نور عالم خان کے انکوائری شروع کی گئی ہے۔ نور عالم خان نے نیب چیئرمین سے پوچھا تھا، 7 جون والے اجلاس میں بھی تھا پی ایس سی میں، چیئرمین نیب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے، نیب نے جو میرے خلاف انکوائری کی ہے کس بنیاد پر؟ میں کوئی وزیر رہا ہوں، کسی سرکاری عہدے پر رہا ہوں، میں نے قومی خزانہ کیسے لوٹائے، کب لوٹائے، کہاں لوٹائے، یہ تو بتائیں نا۔ اگر میں وزیر رہا ہوں یا کسی اور عہدے پر، سرکاری عہدے پر رہا ہوں اور سرکاری خزانہ لوٹا ہے، تو پھر تو آپ مجھے بتا دیں۔ لیکن اگر مجھے باپ دادا سے میری زمین اگر مجھے ملی ہے 200 ایکڑ، اور 200 ایکڑ میں سے ابھی میرے پاس اگر 150 ایکڑ بچی ہے، جا کے 50 ایکڑ میں کھا گیا ہوں اپنے اخراجات میں، یعنی میں نے 200 ایکڑ بابا کی دی ہوئی زمین میں سے 150 بچایا ہے، 50 نہیں ہے میرے پاس، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں نے 200 میں سے 1 ایکڑ بھی بڑھا دیا ہے، اس کا تو حساب کتاب میرے سے آپ لے سکتے ہیں، بالکل لیں، اور میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر 50 ایکڑ کم ہے 200 میں سے بھی، باپ دادا والی میں سے بھی، تو پھر وہ 50 مجھے سیدھا کر کے دیں گے نا، آپ ادا کریں نا مجھے۔ تو نور عالم خان کا کوئی کیس بھی نہیں ہے، نیب کے پاس تو یہ جواز ہوتا ہے نا، ان کے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو نا نیب کے پاس، تو نیب کہتا ہے کہ جی آمدن سے زائد اثاثے بنائے، بس آمدن سے زائد اثاثے۔ نیب اپنے اساسی شوق نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کو الزام لگا کے، ذلیل کر کے، تذلیل کر کے، میڈیا ٹرائل کر کے، کبھی فضل الرحمان کے خلاف، مولانا کے خلاف، کبھی کسی اور کے خلاف، جس کو بھی رگڑا دینا ہے یہ حکومتوں کو، جو بھی حکومتیں رہی ہیں، عمران خان نے اسپیشلی بلیک میل کر کے یہ جو ویڈیوز تھیں طیبہ خاتون کی، طیبہ گل کی، وہ اعظم خان جو سیکٹری تھے، پرنسپل سیکٹری عمران خان کے، انہوں نے لے کے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا، ویڈیو لے کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے رہے۔ یہ جو بیانات آئے ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو طیبہ گل اور باقی لوگوں کی، تو اس میں سے اس کے بعد چیئرمین نے عمران خان کے سامنے برخوردار بن گئے اور آ کے رگڑا دینا شروع کر دیا اپوزیشن کو۔ تو اب ظاہر ہے اب چیئرمین نیب بھی پھنسے ہوئے ہیں، سابق اور موجودہ چیئرمین نیب بھی اور ڈی جی نیب لاہور بھی، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنے موقف پر ابھی تک تو ڈٹی ہوئی تھی۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ پی ایس سی کا کیا رد عمل آتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔